السلام علیکم ناظرین، دن بھر کی تمام بڑی خبریں لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئے نظر ڈالتے ہیں آج کی چند اہم خبروں پر۔ منگل کے روز وزیر داخلہ امت شاہ نے جموں کشمیر کی سکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا، جہاں حالیہ دنوں میں دہشت گردی کے واقعات پیش آئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق فوج، جموں کشمیر پولیس اور نیم فوجی دستوں کے اعلیٰ حکام نے امت شاہ کو موجودہ سکیورٹی صورتحال اور دہشت گردوں کے خلاف جاری آپریشنز پر بریفنگ دی۔ پی ایچ ای ڈپارٹمنٹ کے کیجول لیبرز اور ڈیلی ویجرز نے آج پی ایچ ای دفتر بڑگام کے سامنے ایک زبردست احتجاج کیا۔ بڑی تعداد میں ملازمین جمع ہوئے اور حکومت سے اپنے درینہ مطالبات پورے کرنے کا پرزور مطالبہ کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ 9,000 روپے تنخواہ انتہائی کم ہے اور موجودہ مہنگائی کے اس دور میں اس معمولی رقم میں گزر بسر ممکن نہیں۔ آخر میں مظاہرین نے حکومت کو خبردار کیا کہ اگر ہماری جائز مطالبات پر فوری غور نہ کیا گیا تو ہم سڑکوں پر اترنے پر مجبور ہوں گے۔ کشتواڑ پولیس نے ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی ہے تاکہ ان ڈاکوؤں کو گرفتار کیا جا سکے جنہوں نے کشتواڑ ضلع کے دور افتادہ علاقے ڈچن میں واقع جموں کشمیر بینک کی ایک شاخ سے 19.50 لاکھ روپے کی خطیر رقم لوٹ لی۔ ایک پولیس افسر کے مطابق بینک ڈکیتی کے معاملے کو جلد از جلد حل کرنے کے لیے ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی ہے اور تفتیش کو تیز کر دیا گیا ہے۔ خریداروں اور سیاحوں کی بڑھتی ہوئی شکایات کے جواب میں جن میں مشین سے بنے قالینوں کو جعلی طور پر کشمیری خاد سے بنے اصلی قالینوں کے طور پر فروخت کیے جانے کی نشاندہی کی گئی تھی، محکمہ ہینڈی کرافٹس اینڈ ہینڈی لوم کشمیر نے غیر قانونی قالین فروشوں کے خلاف اپنی کارروائیوں کو مزید سخت کر دیا ہے۔ کاؤنٹر انٹیلیجنس کشمیر CIK نے 5 افراد کو گرفتار کیا ہے جن پر الزام ہے کہ وہ سینٹرل جیل کے اندر قیدیوں بشمول دہشت گردوں کے استعمال کے لیے سم کارڈز اسمگل کرنے میں ملوث تھے۔ قمرواری نور باغ علاقے میں ٹریفک جام کے مسائل سے دوچار مسافروں کے لیے بڑی راحت کی خبر ہے، کیونکہ طویل عرصے سے زیر تعمیر قمرواری پل مارچ تک عوام کے لیے کھول دیا جائے گا۔ اس بات کی تصدیق منگل کے روز چیف انجینئر روڈز اینڈ بلڈنگز R&B سینٹرل کشمیر سجاد نقیب نے کی۔ نیشنل کانفرنس NC کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے آج کہا کہ جنوبی کشمیر کے ضلع کلگام کے گاؤں بہی باغ میں نامعلوم دہشت گردوں کے حملے نے جموں کشمیر میں مرکز کے معمول کے حالات کے دعووں کو مشکوک بنا دیا ہے۔ وہ جموں میں منعقدہ ایک تقریب کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا یہ سوال ان لوگوں سے ہے جو پارلیمنٹ کے اندر اور باہر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ جنوبی کشمیر کے ضلع کلگام میں تعینات CRPF کا ایک جوان دل کا دورہ پڑنے کے باعث جاں بحق ہو گیا۔ حکام کے مطابق یہ واقعہ منگل کی صبح پیش آیا جب گجرات سے تعلق رکھنے والے جوان وشنو جو CRPF کی E37 بٹالین میں نیلو کے مقام پر تعینات تھے نے شدید سینے کے درد کی شکایت کی۔ ناظرین، یہ تھی آج کی خبریں۔ انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔